Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsineen. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars, praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سائنٹیفک آیتیں لیں گے، یعنی سائنٹیفک فیکٹس کیا ہے ہم وہ لیں گے. منافقین اور جو ہے سو کافر جو تھے، قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر ہے، مچھر ہے، چینٹی ہے، مکڑی ہے، یعنی یہ اسپائڈر کی، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے سو سکھایا ہے، مثالیں دے کر کے سمجھایا ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. یہ کیا حقیر چیز کا ذکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اللہ نہیں شرماتے کہ بیان کرے کسی مچھر کی مثال یا اس کی جو اس کے اوپر ہے، یعنی اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز اس کو بھی بیان کرتے، اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی ہم بیان کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے بھی اگر چھوٹی چیز اگر ہوتی تو بھی وہ بھی ہم ضرورت پڑی تو ہم وہ بھی بیان کریں گے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو بیمار کرتا ہے، اور جو ہدایت پانے والے ہیں ایک چھوٹے سے مچھر اور حقیر چیز کی مثال سے بھی اللہ کی تخلیق کے اوپر غور کریں گے. یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کو جو ہے وہ پہچانیں گے. جو گمراہ ہے وہ جو ہے سب بیکار کی بحث کریں گے، اور وہ خود گمراہی میں بھٹکیں گے، اور جو بھٹکا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا کچھ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے. ساتھ اس مثال کے مچھر ایک ایسی مخلوق ہے، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، ہم اس کو جو ہے سو مچھر کہہ کے جو ہے سو اڑا دیتے ہیں، رائٹ؟ لیکن وہ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. ایک مچھر کو آپ قریب سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیوں مثال بیان کی. یہ غور کرنے کی چیز ہے. آپ ان مکھیوں مچھروں کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے اگر دیکھیں گے، یعنی اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے، تو مچھر کاٹے گا بھی تو مسکرائیں گے. مچھر قرآن میں صرف ایک ہی جگہ آیا ہے. مچھر کو اگر دیکھیں تو ایک حقیر سی چیز ہے، اگر اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس سے بھی ہدایت پا سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بھی ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت وہی ہوتی ہے جو لوگ سمجھ سکے. ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کا پاور اور کتنے گریٹ ہے، اللہ کتنے بڑے ہیں، اور کس پرفیکشن کے ساتھ سب چیز بنائے ہیں، اس کی قدرت کو پہچانیں گے اور بڑائی بیان کریں گے. سبحان اللہ. ایک مچھر کو دیکھ کر بھی ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے. یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اس مثال سے تو غور کریں گے، سمجھیں گے. اب مچھر کی اناٹومی اور فزیولوجی دیکھیں کیسی ہے، اس کا سٹرکچر اور اس کی بیماری دیکھیں کیسا وہ پھیلتی ہے. اگر غور سے دیکھیں گے تو وہ انٹرسٹنگ کریچر ہے، سب سے ڈیڈلیسٹ کریچر ہے. ملیریا، ڈینگو جیسے بیماریاں سب سے زیادہ ڈیتھ مچھروں سے ایسوسیٹڈ ہے. کچھ ڈیسیز یہ جو ہے سو جانوروں میں بھی ٹرانسمٹ کرتے ہیں. 5 to 6 months کی لائف ہوتی ہے. 3500 اسپیشیز جو ہے سو ڈسکور ہوئے ہیں، اور کتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ڈسکور اتنے ہوئے ہیں. مچھر کے اندر خون چوسنے کا جو عمل ہے وہ الگ ہے. فیمیل مچھر بہت خون چوستی ہے. وجہ اس کو جو ہے سو یعنی انڈے پروڈیوس کرنے کے لیے پروٹین چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ہمارے بلڈ میں سے صرف پروٹین لیتی ہے اور میل نہیں لیتا. اور نر اور مادہ دونوں یعنی فیمیل اور میل پودوں کے اندر سے فوڈ کو لیتے ہیں، لیکن مادہ جو ہے سو یعنی فیمیل جو ہے سو انڈے ہیچ کرنا ہوتا ہے تو صرف اس وقت خون چوستی ہے. اور خون چوستی کیسے ہے؟ سبحان اللہ. جو بلڈ سک نہیں کرتے ان سے بیماری نہیں ہوتی. اور بہت چھوٹا سا مچھر، لیکن فیمیل جو بلڈ سک کرتی ہے ان کے چھوٹے چھوٹے لیگس ہوتے ہیں.
اور ان کے منہ کے جو پارٹس ہوتے ہیں اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں، ہماری اسکن کے اندر پیئرس کرنے کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ ایسے وہ اپنے جو ان کے جو لیگس ہوتے ہیں اس کو ایسے فولڈ کر کے وہ لوگ جو ہے سو اچھے سے پیئرس کرتے ہیں۔ فیمیل جو ہے سو بلڈ سک اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو انڈے کے لیے ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو مچھر میل ہوتے ہیں خون نہیں چوستے، موسٹلی جھاڑوں کے اوپر ان کے پتوں اور فروٹ جوسز پہ وہ جو ہے سو سروائیو کرتے ہیں۔ مچھروں کے سر کے اوپر جو ہے سو پہلے تو مچھر ہی ایک چھوٹا سا کریچر ہے، پھر اوپر سے اس کے چھوٹا سا سر ہے اس کا، پھر اس کے اوپر ایک سینسری اکوپمنٹ ہوتے ہیں جو انسان کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی اس کے سر کے اوپر جو سو اتنے سے چھوٹے سے وہ مچھر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں اس کو کمپاؤنڈ آئیز یعنی اس کے کمپاؤنڈ آئیز ہوتے ہیں۔ کتنی محنتوں کے بعد جو ہے سو ہم ایک کیمرہ بناتے ہیں، یعنی کئی محنتیں لگتی ہیں جب ہم کیمرہ بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے سے مچھر کے سر پہ جو ہے سو چھوٹے سے مچھر کے سر پہ سینسری اکوپمنٹ جو لگا ہے وہ جو ہے سو انسان کو چاروں طرف سے ہر جگہ سے وہ انسان کو دیکھ سکتا ہے، اور انسان جو کاربن ڈائی آکسائڈ بریتھ آؤٹ کرتا ہے 10 فیٹ کی دوری سے بھی مچھر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اس لیے اندھیرے میں بھی انسان کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مچھر انسانوں کے پسینے کی بو اور باڈی کی سینسر بھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو مچھر کا جو پروبائسس ہوتا ہے، یعنی ہمارے اسکن کے اندر پیئرس کر کے بلڈ سک کرتے ہیں، وہ اس کا سلائیوا پہلے انجیکٹ کرتا ہے، پھر اس سلائیوا میں اینٹی کوآگولنٹ پین کلر ہوتا ہے جو ہمارے خون کو جمنے نہیں دیتا اور آرام سے خون چوسنے دیتا ہے، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جب وہ اڑتا ہے تو تب ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے۔ یہ تو ایک مچھر کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ رکھا ہے وہ ساری چیزیں ہم کو نظر آئیں گی اس بند کتاب میں، تو اس کتاب کو ہم کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ انڈے بناتے وقت ان کا جیسا پیدا ہونے کا مچھر کی زندگی میں ایک ایسا بھی دور آتا ہے، یعنی اس کا ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ وہ پانی کے ایک خطرے سے بھی اس میں چلا جائے تو وہ جو ہے سو مر سکتا ہے۔ تو اس کی پیدائش پانی میں شروع ہوتی ہے اور خشکی پہ جاتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خطرہ بھی چلا گیا تو وہ مر جاتا ہے۔ تو اور یہ 3 دفعہ جو ہے سو پیدا ہونے سے پہلے اس کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 دفعہ جو ہے سو اس کی سکن بدلتا ہے، اور وہ سکن کے اندر سے نکلتا ہے باہر، وہ چیز سامنے آتی ہے۔ یعنی ان کے انڈے بننے کا وقت اور ان کے پیدا ہونے کا وقت اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور ایک چیز، ان مچھر کے پروبائسس سے سائنٹسٹ کیا ہوئے انسپائر ہو کے لیس پینفل ہائپرڈرمک نیڈلز بنائے ہیں۔ مچھر کو آبزرو کیے، اس کے اسٹریٹجیز کو، نیڈل انسرشن کی ٹیکنیک کو آبزرو کیے، پھر وہ لوگ جو ہے سو لیس پینفل ہائپرڈرمک نیڈلز بنائے۔ دیکھیے انسان ایک حقیر مچھر سے سیکھ رہا ہے، تو سوچئے ہم کتنے حقیر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، دیکھیے یہ تو ہو گیا ایک مچھر، پھر فما فوقہا، اس سے بھی چھوٹی چیز کو ہم پیدا کریں گے، اس سے بھی چھوٹی چیز کو ہم جو ہے اس کی مثال دیں گے، دینے میں بھی ہم شرماتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مچھر کیا اس سے چھوٹی چیز کی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ آج دیکھیے آج کل تو سب کو معلوم ہے کووڈ-19 کا، دیکھیں وہ نظر بھی نہیں آتا، لیکن انسانوں کو دیکھیں پوری دنیا کا کیا حال ہے، یہ تو مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے وائرس سے انسان پوری دنیا ہل کر رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے گریٹ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور آگے اب ہم جیسے ہم قرآن کے آیتوں کو لیں گے، سائنٹیفک اور ایسٹرونومی دیکھیں گے، یونیورس کو دیکھیں گے، زمین آسمان کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ ساری چیزیں ہم لیں گے تو آپ لوگ کو حیرت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی
گریٹنس پتہ چلے گی، اس کی بڑائی پتہ چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے والا اور سمجھنے والا بنائے، آمین۔ Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsineen. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars, praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔